إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وقال وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم طعم الاثنين كافي الثلاثة وطعم الثلاثة كافي الأربعين متفق علیہ وبعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک ایسے عنوان کے تحت ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ہمارے معاشرے، سوسائٹی اور ماحول میں پایا جانا یا ملنا ناممکن کے برابر ہے۔ ہم جس کو 100 میں سے 1% نہیں بلکہ ہم پوائنٹ میں کہے تو چلے گا، مطلب اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نیکی ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ مطلب جو شخص کرتا ہے مطلب بہت نیک اور پارسا آدمی ہوگا، اس لیے کرتا ہوگا، ورنہ سماج اور سوسائٹی کو اس عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا سب نے اپنے ذہنوں میں شاید بٹھا لیا ہے، جما لیا ہے، اور وہ ہے ایثار اور قربانی اور ہمدردی اور غم خواری، ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی، ایک دوسرے کے تعلق سے نرمی والا معاملہ، قربانی دینے کا معاملہ، سیکریفائس کا معاملہ ہمارے اندر سے پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے۔ نہ گھروں کے اندر یہ چیز ہے، باہر تو بہت دور کی بات ہے۔ انشاءاللہ آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند چیزیں اور کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ صحابہ کی قربانیاں کیسی ہوا کرتی تھی، جس کے بدولت انہوں نے ایک ایسا معاشرہ اور ایسا اسٹرانگ سوسائٹی کو جنم دیا جو اس سے پہلے نہ کبھی تھی نہ اس کے بعد کبھی آئیں گی۔ چلیے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتوں کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا۔ جو پہلی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا، وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں۔ یہ کس کے تعلق سے آیت اتری میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری آیت سورہ انسان کی آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں پر مومنوں کی صفات کا ذکر کیا گیا ان دونوں آیتوں کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں بھوک سے نڈھال ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص مانگنے کے لیے آتا، کوئی چیز اگر وہ طلب کرتا تو واقعی میں جینوین مانگنے والا ہوتا، اتنا جینوین ہوتا کہ وہ واقعی میں سمجھتے تھے کہ اس کو دینا ضروری ہے۔ آج کل تو پروفیشن بن گیا نا مانگنے کا، لیکن یہ آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ میں ایسا بھوک سے نڈھال ہوں کہ بہت بتا نہیں سکتا۔ بس آپ نے اپنی ازواج مطہرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ان کے جو حجرے گھر تھے قریب قریب تھے، آپ نے سب جگہ سے معلوم کروایا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے کیا، تو کسی کے بھی پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ دیکھیے، ذرا غور کرے، یہ نبی ہے جو پورے مدینہ کے لیڈر ہے، ایک اشارہ کر دے تو کیا کھانے کا انتظام نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت سے کما کر آپ نے کھایا، اور جو کسی نے تحفہ دے دیا، لیکن آپ نے مانگنا پسند نہیں کیا کبھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی زوجہ، کسی بھی بیوی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے پاس کبھی کبھی ایسا بھی وقت آتا کہ مہینوں چولہا نہیں جلتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ پھر آپ کھاتے پیتے کیا تھے؟ تو کہا پانی اور کھجور، یا پھر جو پڑوس والوں نے کچھ بکریاں ہمیں ٹیمپرری دے رکھی تھی،
کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم اس کا دودھ کبھی کبھار پی لیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا دیکھیے، لیکن یہ دنیا کے سب سے خوشحال اور خوش نصیب گھر تھے، ان میں لڑائی جھگڑا نہیں تھا، ناشکری نہیں تھی، مہینوں چولہا نہیں جل رہا ہے، ایسا ہمارے پاس ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی زندگی، صحابہ کی زندگی، سیکھنے کے لیے کہ آپ کتنے شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے، ہم سب کو کیا کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اتنے میں ایک انصاری صحابی، انصاری کہتے ہیں انصار مطلب مدد کرنے والے، جو مدینہ کے رہنے والے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ مکہ سے جو سب کچھ اپنا چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کیے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ والے انہوں نے ان کی مدد کی، اس لیے ان کو انصاری کہا جاتا ہے، انصار مدد کرنے والے۔ تو ایک انصاری صحابی کے پاس اللہ کے رسول نے اس مہمان کو بھیجایا، تو انصاری صحابی جو ہے، اللہ کے رسول نے پہلے اعلان کیا کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، تو ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا، بس وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اپنی بیوی سے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی عزت کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے کھانے پینے کی؟ اس نے کہا نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ اس نے کہا ان بچوں کو کسی چیز کی ساتھ بہلا اور پھسلا، جب وہ رات کا کھانا مانگنے لگے تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے ہی رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوا۔ اسے بخاری اور مسلم کے جو ہے نقل کیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب کیا کیا، کھانے میں انہوں نے پکانے کے لیے چیز کو رکھ دیا اور بچوں کو بہلا پھسلا کر کسی وجہ سے سلا دیا، بچوں کو بھی کھانا نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کا مہمان ہے نا۔ اور جب مہمان گھر میں آئے تو چراغ بجھا دیا اور خالی پلیٹوں میں ایسے ایکٹنگ کرنے لگے جیسے وہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ پلیٹ میں کچھ نہیں تھا۔ اور وہ مہمان نے کھانا کھایا کیونکہ اتنا ہی کھانا تھا، ایک آدمی کی پورتا، اور وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کا راضی ہو جانا مطلب جنت کی دلیل ہے، جنت کی۔ تو آپ دیکھیے یہ تھے صحابہ کہ کتنا زیادہ ایک دوسرے پر وہ خیال کرتے، فوقیت دیتے ایک دوسرے کو اپنے بھائی کے تعلق سے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز بھی اپنی ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے۔ اگر آپ سب بیٹھے ہیں، جگہ نہیں ہے اور کوئی آ کر کھڑا ہے، ایک شخص نہیں ہلے گا، سب اس کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ ہمارے اخلاق ہے۔ یہ آپ دیکھیے نہ کوئی اپنی چیئر دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی بینچ دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ کوئی خالی جگہ ہے تو اس میں سے ہٹنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد فرسٹ ایجوکیشن منسٹر ہیں انڈیا کے، یہ ساتھ ہی ساتھ ایک عالم بھی تھے۔ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بارے میں اسکول میں آپ نے پڑھا ہے نا ہسٹری میں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جب یہ انگلینڈ گئے اور سارے لوگ جلدی پہنچ گئے، سب بیٹھ گئے، میٹنگ شروع ہو گئی، ڈاکٹر امبیڈکر لیٹ آئے، تاخیر سے آئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا کہ لیٹ آئے اور ایک بھی سیٹ خالی نہیں ہے، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے ڈاکٹر امبیڈکر کو اشارہ کیا اور ایک سیٹ پر دونوں بیٹھے، انہوں آدھی سیٹ پر بیٹھے، آدھی سیٹ ان کو دی۔ بعد میں ان کا ارینجمنٹ کیا گیا لیکن انہوں نے شروعات ایسے کی۔ دیکھیے ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے کیسے تھے کہ غیروں کو تک ترجیح دیتے، تو ہمارا کیا معاملہ ہے، اپنے ایمان والے بہن بھائیوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے۔ آپ لڑتے، ہم خوب لڑتے، مطلب اگر آپ کو تلواریں دے دی جائے نا تو آپ اس سے بھی لڑیں گے جگہ کے لیے۔ ہم اتنے پرفیکٹ ہو گئے، برابر ہے کہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر لکھتے ہیں کہ مولانا نے اس دن جو میرے ساتھ سلوک کیا، میں اپنی پوری زندگی اس کو بھلا نہیں سکتا، پوری زندگی، پوری لائف میں اس چیز کو کبھی بھلا نہیں سکتا جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ دیکھیے یہ اثرات ہوتے ہیں اچھے اخلاق کے، یہ اثرات ہوتے ہیں ایثار اور قربانی کے۔ مشکل ہوتا ہے نا ایک انسان کو آدھی چیئر پر بیٹھنا ہے، دوسرے کو آدھے پہ بٹھانا ہے۔ آسان کام ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے نا، بڑی مشکل جاتی ہے، لیکن ان کو معلوم تھا، انہوں نے قرآن پڑھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تفسیر بھی ہے قرآن کی، آپ کو پتہ ہے؟
انہوں دین جانتے تھے نا، ان کو معلوم تھا اس کے کیا اثرات ہے، اس کے کیا جو ہے فائدے ہیں، اس کے پھل کیا ہے۔ چلیے دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو، اور 2 کا کھانا 4 کو، اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہے۔ مطلب کبھی یہ اشارہ تھا، ایک تو انسان آدھا پیٹ کھانا کھائے، دوسرا کہ کچھ ایسے حالات اور کچھ ایسے مواقع آ جائے تو انسان شیئر کرے، ایک دوسرے کو بانٹے۔ ہمارے پاس تو ایسا معاملہ ہے کہ بڑا حصہ مجھے چاہیے، بڑا شیئر مجھے چاہیے، بڑی جگہ مجھے چاہیے، میں پورے پیر پھیلا کر پسرا کر بیٹھوں گا، میرے کو کوئی دوسرے سے لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ آپ سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، جب تم محفلوں میں جاؤ تو جگہ کشادہ کرو۔ مطلب یہ کہ جب تم محفلوں میں، کوئی میٹنگز میں، کوئی مجلس میں، پروگرامز میں بیٹھو اور کوئی دوسرا آئے بیٹھنے کے لیے اور جگہ نہ ہو تو جگہ کشادہ کرو، مطلب سمٹ کے بیٹھو تاکہ دوسرے کو بھی جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں کشادگی عطا کرے گا۔ تم لوگوں کو صرف محفل میں بیٹھنے کے لیے جگہ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تمہارے مشکل کام آسان کر دے گا۔ ریٹرنز، اس کا بدلہ ملے گا تم کو۔ اللہ کا پرومس ہے، قرآن کے اندر ہے کہ تم صرف بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کرو، لوگوں کو ترجیح دو، ان کو بیٹھنے دو، جگہ دو، اللہ زندگی میں کشادگی عطا کرے گا، آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس کہاں ہے ایسی ایثار اور قربانی؟ آپ دیکھیے، کوئی اگر کوئی چیز لینے کے لیے آ جائے اور اس کو کم پڑ جائے تو صرف اس کی صورت کو دیکھتے سب۔ لڑکوں میں کبھی کبھار یہ برائی کم دیکھا میں نے، لیکن لڑکیوں میں اور لیڈیز میں برائی زیادہ ہے۔ بہت دفعہ میں نے اس درس کے اندر بھی آزمایا، جب 2-3 کلاس کا کمبائن کر کے درس لیا جاتا ہے، جب سب بیٹھ جاتے ہیں نا تو ادھر کی پوری بینچز خالی ہوتی ہے۔ اب جو نئے آتے ہیں نا ادھر سے، تو ادھر کے سارے ایک دم ملٹری پریڈ جیسا ایک ساتھ پورے دیکھتے پورے اس کو ایسے، لیکن کوئی سرکتا نہیں کوئی بھی، کیونکہ ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، یا تو آپ نے پڑھا نہیں، یا آپ کا اس پہ ایمان نہیں ہے، آپ عمل نہیں کرنا چاہتے، یا تو آپ سستی برتتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، لوگوں کی مدد کیجئے، ان کی ہیلپ کیجئے، ایک دوسرے کا سہارا بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایسی مدد کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ چلیے ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت ہم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں نظر گھمانے لگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس خالی جانور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس زائد توشہ ہو، کھانا زیادہ ہو، تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کو زائد از ضرورت چیز میں کوئی حق نہیں ہے۔ صحابہ ایسا سمجھنے لگے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس کے پاس بھی جو ایکسس میں ہے وہ اپنے ساتھی کو دے دے سفر میں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کا پرابلم سالو ہو جائے۔ اپنے پاس تو ایسا معاملہ ہے، جب کوئی چیز دی جاتی ہے، آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، دوسرا خالی ہے، تو بھی اپن 2 لیتے ہیں، برابر ہے نا؟ آپ دیکھو ہمارا حال کیسے بن گیا ہے، جب بھی کوئی چیز کسی سے لینے جاتے تو ہم سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ کتنے کی ہے؟ اور اس نے بول دیا فری کی ہے تو اس کو بولتے 2 دیو پھر۔ ارے ہے یا نہیں ایسا معاملہ؟ ایسا کچھ بچوں کو دیکھا گیا ہے، تعلیم تربیت نہیں ہے نا، کچھ بچوں کو دیکھا گیا، میں نے دیکھا ایک جگہ کچھ جگہ چاکلیٹ بانٹے جا رہے تھے، کہا کہ ہاتھ آگے لاؤ، سب اپنے ہاتھ آگے لاتے ہیں، ایک بچہ چاکلیٹ لے لیتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ بھی دیتا ہے، پھر تیسرا بھی دیتا ہے، اور ایک تو بہت ہوشیار رہتا ہے، دونوں ہاتھ ایسے ادھر سے پیچھے سے نکالتا ہے کسی کے، اور کچھ ہے جس کا حق مارا جا رہا ہے، اس کو مل نہیں رہا ہے۔ ایسا کیوں کیا بچوں نے؟ بڑوں کو دیکھا ہمارے بڑے تو ایسے ہی لڑتے ہیں، ہمارے گھر میں ایسی لڑائی ہوتی ہے چیزوں کے اوپر سے، ہمارے پڑوس میں ایسی لڑائی ہوتی ہے، ہمارے سینئر اسکول کالج میں ایسے لڑتے ہیں، تو ہم بھی ایسے لڑیں گے نا۔ جیسے میں نے یہ بھی دیکھا، اب میں کنٹینیوس فیلڈ میں ہوں ایجوکیشن کی،
تو چلتے پھرتے باتیں سنائی دیتی ہے نا. ایک جونیئر نے اپنے جونیئر ساتھی کو اپنے پاس سے کوئی چیز دے دی, تو اس کا سینئر لڑکی تھی, اس کی جو سینئر ہے لڑکی, وہ کیا بولتی, ایڈی پاگل تو نہیں ہو گئی, کہیں کو بانٹتے پھر رہی دوسروں کو. اپن کہیں کو سوچنے کا کسی کا کوئی ٹائم پہ دیتا کہ اپنے کو, ایڈی دیوانی پاگل. یہ آج کل بہت فرینڈشپ میں ورڈز پیارے پیارے القاب ہے نا استعمال کرتے نا, دیوانی, ایڈی, پاگل, تو کیوں دے دیا اس کو. تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایثار اور قربانی ہمارے پاس کیا ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. ہم جو ہے اس سے بہت دور جا چکے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زائد چیزیں اپنے پاس نہ رکھیں. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لے کر آئی اور کہنے لگی, میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی چیز سمجھتے ہوئے قبول فرمایا. پھر آپ اسے تیبند کے طور پر باندھ کر ہمارے درمیان تشریف لائے. تو ایک صحابی نے کہا, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دے, کس قدر خوبصورت ہے یہ چادر. آپ نے فرمایا اچھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے, پھر واپس گئے اور اس چادر کو اللہ کے رسول جو ہے چینج کر کے دوسری لے کر آئے, اور آپ نے اس آدمی کی طرف دے دیا اور اس کو تحفہ دے دیا. اس نے مانگا, اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا. بس لوگوں نے اس سے روکا, اس سے کہا تو نے اچھا نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنی ضرورت سمجھ کر لی تھی, لیکن تو نے ان سے مانگ لی, اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کو واپس نہیں کرتے, مطلب کسی مانگنے والے کو اللہ کے رسول ریٹرن نہیں کرتے تھے کبھی بھی. تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی, میں نے تو یہ اس لیے مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہے یہ بابرکت چادر ہے, یہ میرا کفن بنے گی. مطلب وہ صحابی نے اس نیت سے لیا کہ اللہ کے رسول کے جسم کو لگی ہوئی چیز برکت والی تھی. یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا, آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول کے جسم سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں میں برکت تھی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, جیسے اللہ کے رسول نے کسی کے لیے دعا کی, اس کے کھانے میں برکت آ گئی. ایک بار آپ نے ایک پیالے میں اپنا ہاتھ رکھا, پانی یا دودھ کوئی چیز تھی, وہ بڑھتے گئی, ختم ہی نہیں ہوئی. تو یہ نبیوں پر خاص انعام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو اصل بات ہم کو معلوم پڑی سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ترجیح دیں, ایک دوسرے کے لیے مدد کریں, آگے بڑھ چڑھ کر ایثار اور قربانی میں حصہ لیں. چاہے ہمارے سگے بہن بھائی ہوں, کوئی چیز آپ سے مانگتے ہیں تو آپ ان کو دیجئے. اگر آپ کی وہ چیز ضرورت سے زائد ہے تو آپ کے والدین ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, لوگوں کی مدد کیا کیجئے, لوگوں کی ہیلپ کیا کیجئے. لوگ کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو آپ ان کو دیجئے ضرورت کے لیے, استعمال کے لیے. جگہ وہ آپ سے مانگے تو آپ جگہ دیجئے, اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے دنیا کے کاموں میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے, خیر کے کاموں میں, برے کاموں میں نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا. مطلب بیسٹ پرسن امنگس یو, تم میں سب سے بیسٹ وہ ہے جس نے انسانیت کو زیادہ فائدہ پہنچایا, زیادہ سے زیادہ نفع دیا. وہ سب سے اللہ کے نزدیک بہتر انسان ہے, بیسٹ پرسن ہے, اور ہم بیسٹ کسی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.